अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम रूह के ऊपर बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो का टॉपिक भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बिना वक्त के ज़या के बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में रूह के बारे में बताता है, वयस्अलूनका अनिर रूह, ये आपसे रूह के बाबत सवाल करते हैं, यानी रूह के बारे में सवाल करते हैं। खुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, फरमा दीजिए कि रूह मेरे अल्लाह का अमर है। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला क़लीला, और बेशक तुम्हें इसके बारे में बहुत ही कम इल्म दिया गया है। सूरह मुबारका अल इसरा आयत 85, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका को बयान इस तरह से फरमाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रूह की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करने की बजाय रूह के ऊपर गुज़रने वाले अहवाल पर अगर बात की जाए तो बासानी तरीके से रूह की प्रेजेंस और उसकी मौजूदगी को समझा जा सकता है आसान अल्फाज में। इस बात की वजाहत करने के बाद हमारी वीडियो का हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह को किस एलिमेंट से तख्लीक किया है या उसके अंदर प्रॉपर क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि पानी की प्रॉपर्टीज़ हम समझते हैं कि उसके अंदर HO2 की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से हम पानी की जो हैयत है उसको बआसानी तरीके से समझ पाते हैं। इसी तरह हम आज की वीडियो में रूह की प्रॉपर्टी के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन रूह की पर्सनैलिटी और फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़रूर बात कर रहे हैं। जैसे कि जब कोई इंसान किसी इंसान के बारे में बात करता है तो वो उसके वजूद के ऊपर बात उतनी ब्रीफिंग से नहीं करता। आज तक जितने भी तजुर्बात इंसानी वजूद के ऊपर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी साइंटिस्ट अभी तक इंसानी वजूद के मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ को समझ ही नहीं पाए। इस लिहाज से आज की वीडियो को हम समझेंगे और रूह के ऊपर मुरतब होने वाले अहवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अहवाल से मुराद ये कि वो अदवार, वो दौरानियाँ जिस मराहिल से रूह गुज़रती है, उस मराहिल को समझने के बाद बआसानी तरीके से हम अपनी इस वीडियो के मेन पॉइंट को समझ पाएंगे। अमूमी तौर पर रूह के ऊपर 5 हालतें जो हैं वो आती हैं। उन 5 हालतों से अमूमी तौर पर रूह को गुजारा जाता है, जिसमें सबसे पहली हालत जो है वो आलमे अरवा के अंदर जब रूह मौजूद होती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा फरमाता है उस रूह को ज़मीन पे भेजने का। लेकिन उस रूह को ज़मीन पे भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वजूद की तख्लीक करता है इस ज़मीन के ऊपर, और वो तख्लीक का अमल रहम मादर के अंदर 9 महीनों के अंदर कंप्लीट होता है। एग्जैक्टली नहीं, कम महीने भी लगते हैं, लेकिन प्रोसेस वही होता है जो इस्लाम की फ़ितरत के मुताबिक है। यानी हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम के तहत पैदा होता है। किसी भी मज़ाहिब में, किसी भी घराने में पैदा होने वाला बच्चा उसी प्रोसीजर से, उसी मराहिल से गुज़रकर एक वजूद को हासिल करता है। तो आलमे अरवाह को रूह की पहली हालत है जो उसके ऊपर आती है। दूसरी हालत जो रूह के ऊपर आती है वो रहम मादर के अंदर नुत्फ़े की हालत होती है। तीसरी हालत जो उसके ऊपर आती है वो जमे हुए खून की मानत होती है। चौथी हालत जो उसके ऊपर आती है वो लोथड़े की हालत होती है। पांचवी हालत उसके ऊपर वो आती है जब उसकी हड्डियां बनती है, उसका गोश्त बनता है और उसकी स्किन बनती है और उसके हवासे खमसा और बाकी का पूरा सिस्टम बनता है। इस पूरे दौरानिए को लगभग 9 महीने का अरसा लगता है जब ये इंसानी वजूद मुकम्मल होता है। इस इंसानी वजूद के मुकम्मल होने के बाद दुनिया में एंट्री की जाती है, और जब इसकी दुनिया में एंट्री होती है फ़ौरन से पहले उसके अंदर आलमे अरवा वाली वो रूह दाखिल की जाती है। और जब उसके अंदर वो रूह दाखिल की जाती है उस वक्त रूह हमारे इंसानी वजूद के अंदर दाखिल होती है। वो पहला वक्त होता है, दौरानिया होता है, जिसके अंदर रूह की फंक्शनैलिटी ज़ाहिर होती है इंसानी वजूद के ज़रिए। यानी बच्चा रोता है, या बच्चा अपनी आंखें खोलता है, या बच्चा सांस लेता है, या बच्चे के दिल की धड़कन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के इस वजूद में रूह दाखिल होने के बाद ज़ाहिर होती हैं, नुमाया होती हैं।
تو یہ وہ روح کے وہ مراحل ہیں جو عالم ارواح سے لے کے وجود تخلیق ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے فوراً بعد روح کی پہلی ایکشن اور ری ایکشن کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں انسانی وجود کے بننے کے احوال کو اس طرح بیان فرماتا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 13 سے لے کے 15 تک اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے خلق کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی سے، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اسے نطفہ بنا دیا، فی قرار مکین، محفوظ جگہ قرار دے دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے خلق کیا نطفہ، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے بنا دیا اسے خون، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس خون کو جما دیا لوتھڑے کی طرح، فکسونا العظام لحما، پھر اس لوتھڑے کو بننے دیا گوشت کے ٹکڑے کی طرح، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسی طرح مکمل کیا آخر تک، اس انسانی وجود کی ہڈیاں بنائی، اس کے اوپر گوشت بنایا اور ساری بناوٹ مکمل کی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پر جس نے ہمیں اپنی اس تخلیق کے عمل میں بے شک ہمیں بہترین خلق کیا ہے۔ یہ تھی کچھ مثالیں انسانی وجود کے بننے کی، اور یہاں پر یہ بات غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کے شروع میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس الفاظ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ انسانی وجود کے بننے کے عمل کو واضح کر رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان وجود کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا جو وجود ہے، جو ظاہری ہے، جو آپ کا میرا ہے، وہ انسان کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس کی تخلیق کا مرحلہ بیان فرمایا ہے۔ تو روح کی سب سے پہلی پہچان جو تھی وہ عالم ارواح میں تھی، جو ہمیں قرآن پاک کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، انبیاء اکرام کے ذریعے پتہ چلتی ہے، اور روح کی دوسری حالت اس انسانی وجود میں داخلے کے بعد قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ تو جس سے ہمیں کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ روح کے اوپر کس طرح کے احوال مرتب ہوتے ہیں اس انسانی وجود میں داخلے سے پہلے اور داخلے کے دوران۔ اصطلاحات جو بتائی جاتی ہیں جیسے کہ روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، یہ وہ فنکشنالٹی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے ایک انسانی وجود کی کہہ لیں کہ پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ روح نباتی یعنی جو پودوں میں ہوتی ہے، جیسے جس طرح پودے پروان چڑھتے ہیں، جس طرح وہ گرو کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنے حجم کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی وجود کی تخلیق کے دوران روح نباتی کا ایکٹ اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جمادی ہے، اس کے بعد روح حیوانی ہے، یعنی آگے سے اس کی نسل آگے سے اسی طرح چلے گی جس طرح حیوانات کے اندر موجود ہے، صفت اللہ رب العزت کی نسل کو بڑھانے کی۔ اس کے بعد روح انسانی داخل کی جاتی ہے جب حواس کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے ہم اس ایکٹ کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن خاص بات کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر عالم ارواح کی وہ روح ڈالی جاتی ہے جو آسمانوں میں کہیں دور اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اس کا وجود کمپلیٹ ہو اور اس کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا زندگی کس طور طریقے پر گزارنا ہے، اور یہ روح کا اگلا مرحلہ ہے جس سے ہر انسانی وجود اس روح کو لے کر گزرتا ہے۔ اس انسانی وجود کے ساتھ ساتھ اس روح کی اسی طرح پرورش کرتا ہے یا اسی طرح کے اعمال سر انجام دیتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرنے چاہیے۔
جس طرح عالم ارواح میں رہتے ہوئے روح کے وجود، اس طرح ہمیں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت اوپر کہیں دور آسمانوں میں ہمارے لیے دوبارہ سے پھر کسی تخلیق کا جو ہے وہ کام جاری و ساری ہے، جو ہمارے لیے اجر و ثواب کی صورت میں ہمیں دیا جائے گا۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے روح کے اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے اپنی اعمال زندگی کو اسی ترتیب سے گزاریں جس طرح اللہ رب العزت اور انبیاء اکرام نے ہمیں بتایا۔ اپنی عمل زندگی کو بہترین بنانے کے لیے 20 کی پوائنٹس ہیں، یعنی 20 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، اور ان پوائنٹس کی روشنی میں آپ کافی حد تک اپنی عمل زندگی کو بہترین طریقے سے گزار پائیں گے۔ سب سے پہلا، حرام سے بچنا، اور حرام فکر کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسری چیز، حلال پر گزارا کرنا۔ حلال پر گزارا حد کے تعین کے بغیر ادھورا ہے۔ غور و فکر کرنا، غور و فکر تنہائی اور خلوت نشینی کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسروں کی پردہ پوشی پر کام کرنا، دوسروں کی پردہ پوشی پر کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان خود سے عہد نہ کرے کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی میں فکر کوشاں ہوگا۔ صبر رکھنا اور صبر اپنانا، اور صبر کی تلقین دینا، یعنی جب کبھی آپ پر تنگی آئے، آزمائش آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اور جب کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو، فراغت حاصل ہو، روزی حاصل ہو، کھلا رزق حاصل ہو، اس وقت صبر اپنائے رکھنا اور صبر کی تلقین دینا، اس کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور صبر آزمائش اور فراغ کے سچویشن کو سمجھے بغیر ادھورا ہے۔ راضی برضا کے اوپر کام کرنا، راضی برضا انسان پہچان کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ ذکر ذات اور ذکر صفات، ذکر ذات کے لیے خود کو گواہ بنائے بغیر ادھورا ہے، اور ذکر صفات حکمت و دانائی کے بغیر ادھورا ہے، یعنی ذکر صفات کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے، اللہ کی ان صفات کا عکس بننے کے لیے حکمت و دانائی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ذکر صفات اپنایا نہیں جا سکتا۔ فکر احسان، فکر احسان کو اپنانے کے لیے بے لوثی کے جذبے کا ہونا ضروری ہے، اور بے لوث جذبے کے بغیر فکر احسان مکمل نہیں ہوتا۔ فکر ایمان، اپنے ایمان کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ کوئی دوسرا آپ کو توڑ نہ سکے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ پرہیزگاری کو اپنائیں گے۔ پرہیزگاری کے بغیر ایمان کی فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وفاداری۔ وفاداری کے لیے آپ کے آس پاس کچھ رشتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والا عمل اگر اپنایا جائے تو وفاداری کی صفت اپنانے میں کافی حد تک آپ کو مدد ملتی ہے۔ ایمان، ایمان یقین کے بغیر ادھورا ہے۔ استقامت، استقامت راستے اور منزل کے بغیر ادھوری ہے۔ اخلاص محبت، یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر ڈالا ہوا ہے، اور اخلاص محبت دل کی طہارت کے بغیر نامکمل ہے۔ ذکر یاد اور حکم کی ادائیگی، ان دونوں معاملوں کو کرنے کے لیے آپ کی نیت اگر بیچ میں شامل نہ ہو، آپ کو حقیقت کا ادراک نہ ہو، تو یہ دونوں کام نامکمل ہیں۔ اتحاد رکھنا، اتحاد رکھنے کے لیے مصلحت کو اپنا کلیہ بنانا چاہیے، یعنی مصلحت کو اپناتے ہوئے کسی بھی معاملے میں اور لوگوں میں اتحاد اور اتفاق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت حق دینا، دعوت حق کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ کسی کو اچھی اصلاح دینا، یہ بھی دعوت۔ کسی دوسرے کو وہ معلومات فراہم کرنا جس سے اگلے بندے کا فائدہ ہو جائے، اور وہ عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک آپ کسی بھی چیز پر عمل پیرا نہیں ہوتے، آپ کسی کو کس چیز کی تلقین دے سکتے ہیں، کس چیز کا سبق دے سکتے ہیں، کس چیز کی دعوت دے سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں جن کو مد نظر رکھ کر انسان اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی روح کو پاک و صاف اور اسی طرح رکھ سکتا ہے جس طرح وہ عالم ارواح سے ڈائریکٹلی انسانی وجود میں جب داخل ہوتی ہے اس حالت میں۔ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔